اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے علامتی طریقہ تدریس نامی کتاب کا چوتھا سبق آپ کو بھیجا ہے، اور اس سبق کا نام ہے علامت یا جو ہے وہ علامت شروع میں آتی ہے، اور اگر یہ شروع میں نظر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ پریزنٹ ٹینس ہے، اور کبھی یہ فیوچر ٹینس کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ زمانہ حال کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے 4 بنیادی صیغے وہ یدخلو، یدخلانے، یدخلونا اور یدخلنا ہے، جو علامت یا سے جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کسی فعل کو دیکھیں، فعل وہ جس میں کام کا فہم پایا جاتا ہو اور اس کے شروع میں علامت یا ہو، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہاں یا سے مطلب وہ ہے، یعنی یدخلو وہ داخل ہوتا ہے، یدخلانے وہ 2 داخل ہوتے ہیں، یدخلونا وہ سب داخل ہوتے ہیں، اور یدخلنا وہ داخل ہوتی ہیں، یعنی خواتین کے بارے میں ہے، مؤنث کے بارے میں ہے یہ۔ اچھا، اس میں بات سمجھ لیں کہ علامت یا اور علامت تا یہ جو ہے وہ دونوں شروع میں آتی ہیں، اور علامت تا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے تو، اور علامت یا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ۔ تو اس کا جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا اس سبق کے اندر کہ ہم جب اس کے ہر جو مثالیں ہیں اس سے اوپر جو ہے اس کی ڈسکرپشن ہوتی ہے، اور اس میں ہم جو ہے وہ یہ لکھتے ہیں باقاعدہ کہ یہ جو ہے وہ اس میں یا جو ہے وہ ضمیر فاعل مستتر ہے، یعنی ہڈن سبجیکٹ پروناؤن ہے، اور یہ صیغہ جو ہے وہ فعل مضارع یعنی پریزنٹ اور فیوچر ٹینس، واحد مذکر غائب یعنی 3rd پرسن میسکولن سنگولر نا۔ تو یہ جو جملے لکھے ہوتے ہیں یہ بظاہر پڑھنے والے کو تھوڑا سا مشکل لگتے ہیں، اور خاص طور پہ نئے پڑھنے والوں کو یہ تمام ڈسکرپشنز میں ہم نے یہ صیغے دیے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ بس اس کو آپ پڑھ لیا کریں، اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے دوست جو ہیں وہ عربی سیکھ کر آتے ہیں علامتی طریقہ تدریس میں اس کورس میں حصہ لینے کے لیے، یا وہ مزید جو ہے صرف نحو کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اصل میں ایک لنک ہے، یعنی ان کو اس ڈسکرپشن سے، اس وضاحت سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ صیغہ کون سا ہے، جبکہ ہمارا جو ہم عام لوگ جو ہیں جو اس کورس میں شامل ہیں ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وضاحتیں چھوڑ دیں اور نہ اس کو یاد کریں، بس آپ جو ہے نا اس علامت کو دیکھیں کہ ہمارا ٹارگٹ یہی ہے۔ اچھا، اس کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا دیکھنے سے یہ ہوگا کہ آپ سب سے پہلے جو ہے وہ اس میں سے اردو فہم نکالیں، مطلب یہدی میں اردو فہم ہدایت ہے، یقول میں اردو فہم قول ہے، یحکم میں اردو فہم حکم ہے، یفسد میں اردو فہم فساد ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ آپ اس میں سے اردو فہم نکالیں گے، اور پھر نکالنے کے بعد جو ہے وہ اس کے پیچھے علامت دیکھیں گے، اور علامت یا ہے تو اس یا نے بتایا کہ فاعل جو ہے وہ ہے۔ تو اس طرح ہم جو ہے وہ ان مثالوں کا ترجمہ کرتے رہیں گے کہ تمام مثالیں جو اس کتاب میں ہیں وہ ہماری دوسری کتاب ہے جو پہلا پارہ ہے الف لام میم کا، وہ پورا پہلا پارہ جو ہے وہ علامتی طریقہ تدریس کی مدد سے ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے، مشترک مفہومی ترجمہ۔ تو اس کتاب میں جو ہے وہ پورا جو ہے پارہ اس کا ترجمہ بھی ہے، پھر پورے پارے میں جتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کی لغت بھی ہے، 1 لائنر لغت ہم نے لکھی ہے، یعنی اگر کوئی لفظ ہے تو اس میں سے جو ہے وہ اس سے اردو کے ملتے جلتے الفاظ جو ہے وہ کون سے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہدی ہے، اب یہدی میں اردو فہم جو ہے ہدایت ہے، لیکن اردو میں کس طرح استعمال ہوتا ہے؟ تو وہ ہدایت ہے، ہادی ہے، مہدی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کے ملتے جلتے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے جس طرح یحکمو ہے تو اس میں حکم ہے، اس میں حکمت ہے، اس میں احکام ہے، اس میں محکم ہے، تو یہ سارے الفاظ اس سے ملتے جلتے ہیں جس سے ہمیں اس کا فہم حاصل ہوتا ہے۔ تو جو ہماری کتاب ہے اس کے اندر یہ ساری لغت جو ہے اس میں موجود ہے۔ پھر ہر صفحے پر جتنے مرکبات استعمال ہوئے ہیں، یعنی جس کے پیچھے یا آگے یا پیچھے علامتیں لگی ہیں، وہ بھی ہم نے جو ہے اس میں جمع کیے ہیں۔ تو آپ کتاب جو ہے وہ ہم سے منگوا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ کو جو ہے وہ
فہم آپ کے اندر بہت اچھا پیدا ہوگا کہ آپ قرآن اس کو دیکھتے جائیں گے اور اس کو پڑھتے جائیں گے، اور ورنہ اس کی تمام مثالیں تو ہم نے یہاں پر جو ہے وہ دی ہی ہیں، ٹھیک۔ اچھا، اس میں دوسری چیز جو ہے وہ ہے تثنیہ کا صیغہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی ایک یہ فصیح زبان ہے، تو اس میں اردو کے برعکس جو ہے وہ، اردو میں ہم کہتے ہیں وہ جاتا ہے وہ جاتے ہیں، لیکن عربی میں جو ہے وہ 6 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، 6 چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں انتا ہے، انتما ہے، انتم ہے، انتی ہے، انتما ہے، انتنا، یعنی تو ایک مرد، تم 2 مرد، تم سب مرد، تو ایک عورت، تم 2 عورتیں، تم سب عورتیں، یعنی ہم تو کے لیے 2 لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یا تم، لیکن عرب جو ہے اس کے لیے 6 صیغے جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ تو اسی میں ایک صیغہ ہے تثنیہ کا، یعنی اگر 2 لوگ ہوں گے، یعنی 2 مرد ہوں گے یا 2 عورتیں ہوں گی، یا ایک مرد ہوگا یا ایک عورت ہوگا، یعنی 2 ہوں گے، تو اس کے لیے عرب جو ہے نا وہ عربی زبان میں جو ہے نا وہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ 2 داخل آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یدخلانے، ٹھیک ہے نا، اور پھر جمع کے لیے یدخلون ہوتا ہے۔ اچھا، جس لفظ کے بھی آخر میں واو نون آتا ہے تو یہ جمع کی علامت ہے، واو نون اور واو الف ہم اردو میں کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ اب جمع بنانے کے لیے ہم جو ہے وہ واو نون استعمال کرتے ہیں، شہر سے شہروں، کتاب سے کتابوں، قلم سے قلموں، نام سے نام، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں اس کو بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم یہ دیکھیں گے کہ واو نون کہیں موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی زیادہ لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ یقیمون، تو وہ قائم کرتا نہیں ہے، یہی نے بتایا کہ وہ تو ہے، لیکن چونکہ واو نون ہے تو یقیمون وہ سب قائم کرتے ہیں، ینفقون وہ سب انفاق کرتے ہیں، یعلمون وہ سب علم رکھتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح پھر ایک صیغہ جو ہے وہ مؤنث جمع کے لیے ہے، یعنی اگر بہت ساری خواتین ہوں گی تو ہم بھی اردو میں کہتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں، یعنی مردوں کے لیے، مذکر کے لیے، لیکن اگر خواتین کے لیے ہم بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ جاتی ہیں، یعنی جاتی ہیں چھوٹی۔ اسی طرح عربی میں جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں یدخلنا۔ اچھا، اگر تم ہو تو تدخلنا، وہ سب ہیں تو یدخلنا، یعنی نون جو ہے وہ آخر میں آتا ہے، اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ خواتین یعنی مؤنث کے لیے جمع جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن ذہن میں رکھیں یہ بات، چونکہ ہم نے لکھا تو ہے اس کے اندر، لیکن آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ جس کی مثالیں زیادہ ہیں وہ قرآن میں اتنا زیادہ استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ تثنیہ کا صیغہ یدخلانے تو وہ بہت کم ہے، یعنی قرآن میں 5-7 جگہ استعمال ہوا ہوگا۔ اسی طرح یدخلنا جو ہے وہ مؤنث جمع جو ہے، یعنی تمام وہ مؤنث جو جمع کی شکل میں ہوتی ہیں، تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں 1-2 جگہ 3 جگہ استعمال ہوا ہے۔ ہم نے لکھ تو دیا ہے، لیکن اس میں جس پہ آپ کی ساری توجہ ہونی چاہیے وہ 2 ہیں، وہ ہے یدخلو یعنی ایک، اور یدخلون یعنی جمع، بس یہ کثرت سے ہیں، انہی کی ساری مثالیں موجود ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے ان صفحات کو پڑھنا ہے، اس کے بعد اس کی اینیمیشن ہے۔ اچھا، اینیمیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس میں جتنی قرآنی ایگزامپلز ہیں ان تمام ایگزامپلز کو جو ہے وہ ہم نے اینیمیٹ کر دیا ہے۔ رٹنا، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے طریقہ تدریس میں رٹنا بالکل نہیں ہوتا، تو ہم اس کو اینیمیٹ کر دیتے ہیں، یعنی بس آپ اسکرین پہ کھولیں اور بٹن دبائیں تو ایک ایک کر کے جو ہے وہ لفظ نکلتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے یہدی نکلے گا، یہدی میں جو ہے وہ آپ دیکھیے گا کہ اردو کا لفظ جو ہے وہ ہدایت ہے، اردو فہم ہدایت ہے، اور یا نے بتایا کہ ہدایت دینے والا جو ہے وہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو ہے وہ سارے الفاظ آتے جائیں گے، پوری جو ہے وہ جو ہماری کتاب ہے الف لام میم، اس کے تمام الفاظ کی ہم نے علامت دی۔ اس میں ایک اور بڑی خوشخبری کی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ اسباق پڑھ رہے ہیں، اور اگر آپ یہ کورس مکمل کرتے ہیں تو آپ ایک کتاب نہیں پڑھیں گے، آپ ہماری تینوں کتابیں انشاءاللہ وہ جو ہے وہ مکمل ہو جائیں گی۔ علامتی طریقہ تدریس جو ہے ہماری جو کتاب ہے اس کے اندر جو ہے وہ قواعد و ضوابط ہیں، یعنی جو ہم نے مرتب کیے ہیں کہ ہم کسی بھی لفظ کا صرف اور نحو سے ہٹ کر علامات کے ذریعے سے جو ہے کیسے ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ پھر دوسری کتاب جو ہے وہ ہماری ہے آسان صلاۃ، یعنی ہم نے پوری نماز اور نماز سے متعلقہ جو صورتیں ہیں اس میں جو ہے وہ اسی علامتی طریقہ تدریس کی مدد سے اس کا مشترک مفہومی ترجمہ جو ہے اس میں کرنا جو ہے سکھایا ہے۔ اور تیسری کتاب جو ہے وہ ہماری پہلا پارہ ہے الف لام میم کا نا، اس میں بھی ہم نے مکمل سکھایا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ یہ جب کورس مکمل کریں گے، یہ کورس ہمارا ابتدائی ہے، تو
تو اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ 15 روزہ کورس ہے، لیکن اس کے بعد ہمارا ایڈوانس کورس ہوگا، اور وہ جو ہے وہ پورا جو ہے وہ 2 مہینے کا کورس ہوگا۔ ہے تو دورانیہ اس کا 3 مہینے کا، لیکن ہم نے اس کو 2 مہینے کیا تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے۔ تو انشاءاللہ اس کورس کے بعد جو ہے جو حضرات داخلہ لینا چاہیں ایڈوانس کورس میں تو وہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو وہ جو ہے جب کریں گے آپ تو 3 کتابیں مکمل کریں گے، اور مجھے امید ہے، غالب امید ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں اور محنت کریں تو آپ پورے قرآن کا انشاءاللہ جو ہے وہ ترجمہ بڑی آرام سے جو ہے کر سکیں گے، اور نہ صرف قرآن کا ترجمہ کر سکیں گے بلکہ جو ہے وہ جب آپ قرآن سنیں گے، قرآن کی تلاوت سنیں گے تو آپ کو بالکل ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے اردو سن رہے ہوں آپ، اس لیے کہ اس میں مشترک مفہومی ترجمہ ہے، یعنی ہم نے قرآن میں جتنے الفاظ اردو میں مستعمل ہیں ان کا ترجمہ نہیں کیا، ہم نے ان کو اسی طرح جو ہے وہ استعمال کیا ہے تاکہ جو ہے وہ کوئی سننے والا یا پڑھنے والا جو ہے اس کو مشکل نہ ہو، وہ براہ راست جو ہے وہ اسی کا ترجمہ جو ہے وہ کر کے سمجھ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج امت مسلمہ کو جتنے مسائل ہیں، چاہے وہ فرقہ واریت کا مسئلہ ہے، چاہے امت مسلمہ جو ہے وہ ہر جگہ جو ہے وہ زوال کا شکار ہے، اس کی واحد وجہ جو ہے یہ قرآن سے دوری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہترین موقع عطا فرمایا ہے کہ آپ جو ہے سبق سیکھ رہے ہیں، کورس سیکھ رہے ہیں، اس میں بالکل دل لگائیں، بھرپور انداز سے اس کو سیکھیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کورس فری ہے، ہماری مجبوری ہے، بہرحال ہماری جو کتب ہوتی ہیں تو ان کو جو ہے وہ ان پہ کاسٹ آتی ہے، تو ہم نے جو ہے وہ ایک پورا سیٹ بنایا ہے، تو آپ ہماری کتابیں بھی جو ہے وہ ہم سے جو ہے نا رابطہ کر کے آپ منگوا سکتے ہیں۔ ویسے تو اس کی قیمت زیادہ ہے، لیکن ہم نے پوری تینوں کتابوں کا جو سیٹ ہے اس کی قیمت جو ہے 2000 روپے رکھی ہے، تو آپ ہمیں اگر میسج کریں گے تو انشاءاللہ یہ کتب جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے گھر پہ جو ہے نا ہم ارسال کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔